السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا جی۔ أعوذ بالله جی پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو یا نہیں جانتے تم ان لوگوں کو نافقوا جنہوں نے منافقت کی یقولون لإخوانهم الذين كفروا وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لئن اخرجتم لنخرجن معکم اگر تم نکالے گئے تو یقیناً ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولا نطيع اور ہم نہیں پیروی کریں گے فیکم تم میں سے احدا کسی کی بھی ابدا کبھی بھی وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی لَنَنصُرَنَّكُمْ تو البتہ تحقیق یقیناً ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے واللہ اور اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے انہم کہ بے شک وہ لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہاں اب پھر منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر آپ نہیں جانتے ان منافقوں کو جو اپنے ہی کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ تو پکی بات ہے کہ یہاں سے مراد ایسے منافقین ہیں۔ اب منافق کے جو دوسرے بھائی وہ کون ہیں، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ وہ ہیں یہودی ہی۔ دوسرے جو اہل کتاب منافقین ہیں، اہل کتاب کافر ہیں، وہ ہیں منافقین ہی، سوری یہود ہی۔ اب یہود کا کون سا قبیلہ اس کے اندر خاطب ہے، اس کے اندر مفسرین کے ہاں اختلاف ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہی بنو نذیر ہے جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر نہیں، اس کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے مراد اب جو دوسرے رہنے والے باقی رہ جانے والے یہود تھے نا، جن میں بنو قریظہ اور جو یہود خیبر ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ تو بہرکیف دونوں کو لیا جا سکتا ہے مراد، کہ ان کے جو وابستگی تھی عبداللہ بن ابی اور ان کے جو ماننے والے جو منافقین تھے، ان کی وابستگی سبھی یہود کے ساتھ تھی، ان کی دوستیاں بھی تھیں اور ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ تو سبھی کو وہ اسی طرح کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں، اگرچہ ہم ان کی ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات بھی نہیں سنیں گے آپ کے بارے میں، ہم تمہاری ہر سو مدد کریں گے، ہر وقت تمہارے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کہ تمہیں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، اور سب سے کمزور سہارا تمہارے پاس انہی کا ہے کہ جو یہ تمہیں کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے ساتھ تمہارے سامنے آ کے لڑیں گے۔ بلکہ کئیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے یعنی دونکم تمہارے اور ان کے درمیان ہم کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ہمیں قتل کرو پہلے، پھر ہمارے بھائیوں تک پہنچنا۔ اس طرح کے بڑے وعدے جو ہے نا وہ تسلیاں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، البتہ جھوٹے ہیں۔ جی لئن اخرجوا لا يخرجون معهم اگر وہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ
اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو البتہ تحقیق ضرور وہ پیٹ پھیر دیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر وہ پل فرصت تو یہ ہے کہ وہ تیار ہی نہیں ہوں گے ان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اگر تیار بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، تیار ہو بھی گئے نا، تو وہ مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ پیٹ پھیر کر وہیں سے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر بالفرض یہ جو منافقوں کا ٹولہ ہے یہ تمہاری مدد کرنے بھی لگ گیا نا، تب بھی پیٹ دکھا کے بھاگ جائے گا وہ، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد کی نہیں کی جائے گی، یعنی دوبارہ پھر یہودیوں کی مدد کرنے والی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہاں یعنی جو منافقین کی خصلت بد کے نہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ نہ تو یہ ان کے سکے ہیں نہ ہی مسلمانوں کے سکے ہیں، یہ صرف مطلب پرست ہیں اور یہ مطلب نکالنا جانتے ہیں، جھوٹی تفل تسلیاں دیتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو دیتے ہیں یہ یہود کو بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ان کی دلی وابستگی گرچہ یہود کے ساتھ ہے، لیکن یہ بزدل اس قدر ہیں کہ یہ تمہارا سامنا کر ہی نہیں سکتے، یعنی یہ تمہارا ساتھ دے ہی نہیں سکتے، جی۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من اللہ، البتہ تحقیق تم ان کے دلوں میں، یعنی تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ سخت ہے اللہ سے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی مسلمانوں کو اب تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تسلی رکھو، یہ تو اس قدر کمزور ایمان ہے، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے دلوں کے اندر تمہارا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ سمجھداری اور عقل کی بات یہ تھی کہ جس رب نے مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں میں ڈالا ہے، اللہ تو زیادہ لائق تھا کہ اس کا خوف رکھا جائے، لیکن یہ اس قدر مادہ پرست ہیں، ظاہر پرست ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جمعیت اور مسلمانوں کے جذبے اور بلبلے کی وجہ سے ان کا تو خوف کھاتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے بالکل بے خوف ہو کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہوتا۔ یہ تم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، باوجود سے کہ تمہیں قوت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہی ذات ہے، جی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنۃ، مگر قلعہ بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے، بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی جنگ یا لڑائی ہی بہت سخت ہے، تحسبهم جمیعا، تم ان کو سمجھتے ہو اکٹھے، وقلوبهم شتى، اور ان کے دل جدا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے کہ بے شک ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، جو عقل نہیں رکھتے۔ جی، لا یقاتلونکم، ایک یہ بتایا گیا ہے اے صحابہ، نبی کے صحابہ مسلمانوں، یہ اتنے بزدل ہیں یہود کے وہ تم سے لڑ ہی نہیں سکتے اکٹھے ہو کے، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے کے سارے تم سے اکٹھے ہو کے لڑ ہی نہیں سکتے، اگر یہ لڑیں گے بھی تو بڑے عجیب و غریب سہاروں سے، یعنی تمہاری مواجہتاً، تمہارے سامنے آ کے قابلتاً تم سے نہیں لڑ سکتے، ان کے اندر یہ پاور ہی نہیں ہے، یعنی بزدل ہے، اور ہمیشہ سے یہ یہود قوم جو ہے نا، یہود قوم ہمیشہ سے بزدل رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ پیچھے سے وار کیا ہے، سامنے آ کر ان کے لڑنے کی ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ پیچھے جو بنو نذیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے، اتنی سارا کچھ ہونے کے باوجود کے اندر یہ سخت نہیں تھی کہ وہ آ کے مسلمانوں سے مزاحمت ہی کر لیتے، وہ بڑے ہی بزدل بن کے، انہوں نے جبانا بن کے، انہوں نے سرنگو ہو گئے وہ، اور سینڈر کر دیا۔ اگر یہ لڑ بھی لیں کبھی تمہارے ساتھ تو یہ لڑیں گے فی قرم محصنہ، ایسی بستیوں میں جس پیچھے یعنی چھپ چھپ کے ان کے کلوں کے ان کو جینے کا بوش ہوگا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے میں سورۃ غالباً بقرہ کے اندر کیا ہے کہ ان کو جینوں کا بہت شوق ہے، یہ موت سے بہت گھبراتے ہیں۔ آج کے یہود ہیں وہ بھی کبھی بھی مواجہتاً مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑتے، وہ لڑتے ہیں پیچھے پیچھے سے، دوسروں کے کاندھوں پر بندوق رکھ کے وہ چلاتے ہیں۔ تو لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یا کسی دیوار کا سہارا لیں گے،
دیواروں کے پیچھے کھڑے کھڑے ہو کے لڑیں گے، سامنے نہیں لڑیں۔ باسم بینہم شدید، ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ بڑی سخت ہیں، یعنی تمہیں نہیں پتا لیکن یہ آپس کے اندر اس قدر ہم گتھا ہے کہ یہ نظر تمہیں آتا ہے کہ یہ ایک ہیں لیکن یہ ایک نہیں ہے۔ ان کے اپنے گروہ ایسے ہیں یا ان کے اپنے قبیلوں کے اندر اس قدر دشمنیاں ہیں، اس قدر ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر اتنا کہہ لیں کہ کمزوری ہے کہ تمہارا سامنا کرنے سے یہ قاصر ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو اکٹھا خیال کرتے ہو جبکہ یہ تو ریزہ ریزہ ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ یہ یہود بھی اس سے مراد ہیں اور ساتھ منافقین بھی، یعنی منافقین اور یہود جب ایک دوسرے کے ساتھ یہود اور منافق جو ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں لگائے ہوئے ہیں نا، ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں ہیں، تو یہ تمہارے ساتھ بالکل بھی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے کہ یہ بے عقل قوم۔ کمثل الذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریباً قریب، جو ان سے پہلے ہی قریب کے لوگ تھے، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ یہاں پہ یہ محذوف ہے۔ اب یہ جو منافقین یا یہود ہیں، مثلہم کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا، یعنی ان کی مثال ان کے انجام کے اعتبار سے، یعنی انجام کے اعتبار سے ان کی مثال یا ان کی مثال کیا بنتی ہے انجام کے اعتبار سے، ان دنیا میں جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے یہ انہی کی طرح ہے کہ من قبلہم قریباً، جو ان سے پہلے قریب لوگ گزرے ہیں، مطلب مشرکین مکہ، جن کو ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا، یعنی غزوہ بدر کے اندر ان کو جو شکست پاش ہوئی ہے، انہوں نے اپنے جو مارکہ آرائی کا جو انجام انہوں نے چکھ لیا ہے۔ اب ان کی مثال بھی ایسے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑا، جس طرح انہی کے جیسے لوگ جو پہلے کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو کرنا پڑا۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دونوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے۔ بدر کے اندر اس قدر شکست ان کو بری طرح ہوئی تھی کہ ان کو اپنے مال و اسباب پر مان بڑا تھا، بڑے بڑے سرداران تھے اور وہ مسلح سے لیس تھے، مسلمان نہتے تھے اکثر، اور ان کے پاس پاور تھی، مسلمانوں کے پاس پاور نہیں تھی، ان کے پاس تجربہ تھا، مسلمانوں کے پاس تجربہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کروائی، فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، اور جبریل و میکائیل جیسے فرشتے آئے اور ان کی صفوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ دنیا کی وہ جو ہے وہ ان کو اذیت تھی، اور دنیا کی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا ہے، اور آخرت کا مزہ جو ہے نا وہ اللہ نے ان کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ جی آگے جی۔ کمثل الشیطان، شیطان کی طرح، اذ قال للانسان، کہ جب اس نے انسان سے کہا، کفر کرو، فلما کفر، پس جب اس نے کفر کیا، قال، اس نے کہا، انی بریء منک، بے شک میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب آگے کمثل الشیطان، شیطان کی طرح ان کی مثال ہے، یعنی کس چیز کی مثال؟ کہ جس طرح یہ منافقین نے سہارا دیا نا ان کو، بنو نذیر یا بنو قریظہ کو، جو تسلیاں دی ہیں، طفل تسلیاں جو دی ہیں، ان کی مثال اسی طرح ہے، یعنی جس طرح یہود کو ابھارا اور یہود کو جناب برانگیختہ کیا اور ان کو سپورٹ کرنے کے وعدے کیے، وہ کہہ لے کہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ شکنی شروع کر دی، مسلمانوں کے سامنے لڑنے کی کہہ لیں کہ تیاری کر لی۔ اب جس طرح جب لڑائی شروع ہونے لگی تو فوراً تو منافقین وہ کنارہ کر کے مدد کے لیے آئے نہیں۔ بالکل شیطان کا یہی حال ہے کہ شیطان پہلے کیا کرتا ہے، وہ انسان کے سامنے کفر، فسق، فجور کو مزین کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے،
اس کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اس کو مختلف طرح کی کہہ لیں کہ تعویلیں اس کے دل میں پیش کرتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے وہ بندہ، یا کفر کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے بھی میں نے تمہیں کفر کا کہا ہی نہیں ہے، میری تو اللہ کا بڑا خوف ہے، ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ تو بالکل ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ منافقین نے پہلے بڑا جب ان کو مکھن لگایا اور بڑا ان کو ہارا، بعد میں جب لڑنے کی باری آئی، پھر وہ کہہ لیں کہ فرا یا پھر فرار ہو گیا۔ شیطان بھی اس طرح ہی کرتا ہے، مثلا شیطان اذ قال للانسان کفر، جب شیطان مزین کر کے کفر کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کفر کرو، یا پھر انسان مان جاتا ہے بات، تو پھر شیطان جو ہے نا بری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو رب کا خوف رکھتا ہوں، لیکن پھر ہوتا کیا انجام، فکان عاقبتہما، جی فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، پس ان دونوں کا انجام، أَنَّهُمَا فی النار، کے بے شک یہ دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ یعنی ان کا انجام دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے ہی ہے، آخرت کے اندر بھی ان کی رسوائی، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو جو گناہ کی طرف ابھارنے والے ہیں، ان کا انجام آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نار ہے، اور یہی ظالموں کا انجام ہے۔ یہی نہیں، جو منافقین دنیا کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، منافقین اور یہود، اور دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی ہے ہی ہے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام وہی ہوگا جو شیطان اور اس مشرک انسان کا ہو۔ جی، کوئی اور پڑھیں گے جی اب؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پڑھیں جی۔ شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر کوئی جان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا آگے کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی پور غور و فکر کر لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، آگے کیا بھیج رہے ہو، اللہ کے ساتھ دوستی ہے یا شیطان کے ساتھ دشمنی، شیطان کے ساتھ دوستی ہے، کون سے تمہارے اعمال ہیں، کون سے تمہارے کردار ہیں جو تم کر رہے ہو، اس کا جائزہ لیا کرو۔ یہ کہہ لیں آپ تزکیہ نفس کی یہ بہترین ایک مثال ہے، دلیل ہے، جی۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلوا دیا اپنی جانوں کو ہی، اولئک یہ هم الفاسقون، اللہ نے ان کو بلوا دیا ان کے اپنی ہاں جانوں جی، کو، اولئک هم الفاسقون، تو یہی ہے جو فاسق لوگ ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ اور منافقین اور اس طرح کے کافروں کے ترانہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر کئی ایک جگہ پہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے کہ وہ عاجز ہو جاتا اور پھٹ جاتا، من یہ خشیت اللہ، انساہم، یہ انساہم کا معنی یعنی بھلا دینا اپنے آپ کو، انساہم انفسا، اللہ نے بھلا دیا ان کو اپنی جانیں ہی، یعنی وہ بے فکر ہو گئے کہ اپنے لیے جو خیر اور شر کا جو پیمانہ ہے اس کو سمجھنے سے بھی وہ قاصر ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کو سزا یہ دی اللہ کو بلانے کی کہ وہ اب اس قدر
نابلد ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے لیے خیر شر کا بھی جو ہے نا فیصلہ نہیں کر پاتے. انہوں نے اپنی جانوں کو بلا دیا. مطلب یہ ہے کہ جو ان کے لیے اچھا تھا اس کی انہوں نے فکر چھوڑ دی ہے، اور جو ان کے لیے برا تھا اس کی انہوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے. تو گویا وہ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. جی، یعنی لا جسے کہتے ہیں يستوي نا کہ مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا، یا میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. مطلب یہ کہ آپ کے اچھے اور برے وقت میں آپ کو یاد رکھوں گا، یہ ہوتا ہے نا. تو اب اللہ نے ان کا اپنا آپ بلا دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ خیر اور شر کس کام کے اندر ہیں، شر ان کے لیے کیا ہے، خیر ان کے لیے کیا ہے، یہ پیمانہ ان سے چھین لیا گیا ہے. جی. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نہیں برابر ہیں آگ والے اور جنت والے، جنت والے وہی کامیاب لوگ ہیں. بے شک ان دونوں کا انجام برابر نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے نا کہ ہم مومنوں کو مجرموں کی طرح نہیں کریں گے. وہ صورت سجدہ کے اندر اس کا مضمون آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر دلیل ہے. سورہ سجدہ کے اندر تو پڑھیں گے جی. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. آگے کیا ہے جی؟ شیخ محترم میں دیکھتا ہوں. فلا تعلم، یہ شیخ صاحب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون آگے أفمن كان افمن مؤمنا کان مؤمنا كان کمن فاسقا. کان فاسقا لا یستقیم. فمن کان مؤمنا، کیا جو مومن ہو، کمن کان فاسقا وہ فاسق کی طرح ہے، لا یستقیم وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جو مومن ہیں، نیک صالح عمل کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ جنت المأوى ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کے اعمال کی اوپر ان کی مہمان نوازی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا. یہ ساری ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے مومنوں اور کافروں کو، یعنی سب کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ نہیں آتا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرق نہیں کیا کسی کو عطا کرنے کے اندر. دنیا کی نعمت، یہ کافر ہے تو اس کو میں کم عطا کروں گا، یہ مومن ہے تو اس کو ہم زیادہ عطا ایسا نہیں کیا. تو جو قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، مومن کے دل میں قسمت میں اگر زیادہ لکھا تھا اس کو زیادہ مل گیا، کافر کی قسمت میں زیادہ لکھا تھا تو اس کو زیادہ مل گیا. عام طور پہ کافروں کے اوپر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کیا ہے. عام طور پہ دیکھنے میں تو یہی آیا ہے. تو وہ ایک مہلت کے اوپر ہے، یا کبھی کبھار اللہ کی طرف سے اس کے لیے پھٹکار بھی ہوتی ہے کہ اب یہ اپنے گناہوں پر مستمر رہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کو کہہ لے کہ علامت کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، تاکہ یہ اپنی دنیا کی آخرت کی سرکشی ہے وہ دنیا کی نعمتوں کے اندر رہ کر جو ہے نا مشغول رہے، اس کو توفیق نہ ملے ہدایت. یہ وہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہوتی ہے. بہرحال آخرت کے اندر انجام دونوں کا ایک جیسا نہیں ہوگا. جی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے اسے کہ وہ عاجز ہوتا، عاجزی اختیار کرتا اور پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی قرآن پاک ایسی ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر ایسے پر تاثیر عبر ہیں، واقعات ہیں، اس کی آیات اتنی واضح اور ٹھوس ہیں کہ اگر پہاڑوں کے اوپر بھی یہ آیات نازل کر دی جاتی نا، اور ان کو یہ سمجھ دے دی جاتی کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، تو وہ اللہ کے خوف سے، اللہ اکبر، اللہ کے خوف سے وہ پھٹ پڑتے. یعنی ان کی صلابت اور ان کی جو موٹاپا ہے وہ تک ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن پاک کی کے الفاظ اور آیات کے اندر اس قدر عبرتیں موجود ہیں، لیکن انسان ہے کہ اس قدر وہ پختہ دل ہو چکا ہے، اس قدر سخت دل ہو چکا ہے کہ اس کے دل کے اوپر قرآن پاک کی گزرتی آیات اثر انداز نہیں ہوتی.
وہ جس طرح قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کے اندر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو یعنی پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو ان اتنے سخت پتھروں سے بھی اللہ تعالیٰ خیر جاری کر دیتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، کہ ان سے یعنی نرمی اور خشیت کی بالکل بھی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جی، یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کچھ انسان پتھر دل ہوتے ہیں، لیکن کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی پھٹ پڑتے ہیں اور وہ اللہ کی خشیت سے۔ جی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی معبود برحق نہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا ہو یعنی لا معبود بحق غیرہ، اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں توحید کے اوپر مبنی کوئی آیات شروع ہو گئی ہیں، اور عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا، مطلب یہاں سے ایک تو عقیدہ علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، مطلب یہ غیب اور حاضر ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو دونوں چیزیں برابر ہیں۔ یہ غیب اور حاضر ہمارے اعتبار سے کہ ہمارا جو غیب ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ہمارا حاضر ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم نہ غیب کو جاننے والے ہیں نہ حاضر کو جاننے والے ہیں، ہم اتنی ہی چیز کو جانتے ہیں کہ جتنا ہم حواس خمسہ کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں۔ کئی حاضر چیزیں ہیں، اب ہمارے سامنے ہمارے سر کے بال ہیں، ہم اس کو نہیں گن پاتے، ہمارے سامنے ہی ہے نا، یعنی ہم شیشے کے اندر بھی کھڑے ہو جائیں تو اس میں سارے بالوں کو گن نہیں پاتے۔ ہمارے سامنے ہمارا ہاتھ ہے، اس کے اندر کتنے، اس کے اندر کہہ لیں کہ ریشے ہیں اس کے، اور کتنے اس کے اندر اس کے علاوہ اس کی لائنیں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، جو ہمیشہ مائکروسکوپ کے ذریعے ہی نظر آ سکتی ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں اس کو ہم اپنے سامنے دیکھ نہیں پاتے یا اس کا ادراک نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم کا فرق بتا دیا تھا کہ رحمان کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت کے ساتھ ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کی رحمت کے ساتھ، وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی معبود برحق نہیں، الملک القدوس، جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، السلام، سلام ہے، سلامتی والا ہے، ہر نقص سے سلامتی میں ہے، المؤمن، وہ مومن ہے، نہیں، یعنی تصدیق امن کرنے دینے والا ہے والا، اپنے امن رسول کی۔ دینے والا، المؤمن امن دینے امن، والا۔ امن دینے والا، المہیمن، جو نگہبان ہے، العزیز، جو غالب ہے، الجبار، جو شیخ صاحب جی، جبار کا ترجمہ کیسے کریں؟ جبار کا ترجمہ شیخ صاحب کیسے کریں؟ یعنی جبر والا ہے، جبر والا۔ جبر والا، المتکبر، جو بڑائی والا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، یا اللہ اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے، عما یشرکون، اس سے جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے، اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہوا ہے، یاد رکھیں صفات اور اسماء کے والے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہر اسم ہے نا، اسم اس طرح الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، وہ مستلزم ہے کسی نہ کسی صفت کو، یعنی اللہ کا کوئی بھی نام یہ صفت سے خالی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یہ اپنے اندر صفات کو مستلزم ہے، یعنی اس کے اندر صفت بھی پائی جاتی ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ الملک، الملک اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے بصفت ہی الملک، اللہ تعالیٰ کے لیے ملک ثابت ہے، ٹھیک ہے، بادشاہی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں، الملک بادشاہ ہے نا، تو اس کے اندر ایک بادشاہی والی صفت پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے صفت بادشاہی کے ساتھ۔ القدوس، القدوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ صفت قدس کے ساتھ۔ اس طرح سلام ہے صفت سلم کے ساتھ کہہ لیں آپ،
اور المؤمن صفت امن کے ساتھ، اور المہیمن صفت اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا اب، یعنی اس کی ہیمنہ، صفت کیا؟ جی، ہیمنہ، صفت ہیمن کے ساتھ، العزیز ہیمنہ صفت، جی شیخ صاحب یہ گولتا کے ساتھ ہیمنہ. ہیمانہ، صفت ہیمانہ، جی بالکل ٹھیک ہے. اور العزیز صفت عز یا عزہ، اور الجبار صفت جبر، المتکبر صفت کبر. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو جس طرح جہمیہ ہیں، وہ اللہ کی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کا نام بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ کا جو صفت ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے. اور بعض ایسے ہیں جو صفات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کی تعویل کرتے ہیں، اور ناموں کا اس بات کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ الملک ہے لیکن بدون الملک، اللہ ملک ہے لیکن صفت ملک کے بغیر. پہلے سننا کہتے ہیں کہ یہ سارے گمراہ ہیں صفات کے اندر. صفات کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں جو صفات اولا کو مستلزم ہیں، باقی کچھ ایسی صفات ضرور ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ کے نام نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا صفت ید ہے، یا اللہ تعالیٰ یضحک، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اب قاعدہ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، یہ بات سن لیں اہم، اللہ کے جو اسماء ہیں ان سے صفات کو مشتق کیا جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان سے اسماء کو مشتق نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کے اوپر نص نہیں آ جاتی. مثال کے طور پر اب العلیم ہے، سوری، اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت غضب ثابت ہے، ٹھیک ہے، یغضب، اللہ تعالیٰ یغضب، یا صفت غضب اللہ تعالیٰ کے لیے، غضب اللہ، اللہ کا غضب، تو اللہ کے لیے غضب ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت غضب سے ہم اللہ کا اسم نہیں بنا سکتے کہ الغاضب اللہ کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام الغاضب نہیں رکھ سکتے. اسی طرح صفت ضحک، یضحک اللہ یا ضاحک اللہ، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا اسم نہیں بنا سکتے الضاحک، ٹھیک ہے. اللہ حاضل قیاس جتنے بھی صفات ہیں ان سے ہم اللہ کا اسم مشتق نہیں کر سکتے، لیکن جتنے اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے صفت مشتق کریں گے. سمجھ آ گئی جی میرا خیال؟ تو یہ ساری صفات کما یلیق بجلالہ وشانہ وقدرتہ، اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کو ہم بیان کریں گے. ہم مفوضہ کی طرح یہ نہیں کہیں گے ہمیں اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، یہ لفظ تو ہیں لیکن اس کا معنی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط ہے. اللہ کے اسماء کا جو معنی ہے یا اللہ کی صفت کا جو معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے، اس حقیقی معنی کو ہم لیں گے اور اس کے حقیقت کو، یعنی اس کی کہہ لیں کہ کیفیت کو یا اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصفت ہی السمع کما یلیق بجلالہ وشانہ وقدرتہ، ٹھیک ہے. لا یماثل سمعہ سمع المخلوقین، ٹھیک، یعنی اس کی سماع مخلوق کی سماع کی طرح نہیں ہے، یا مخلوق کی سماع اس کی سماع کی طرح نہیں ہے. اور اس طرح نہ اللہ تعالیٰ کس اسماء و صفات کی تحریف کی جائے گی، نہ تعویل کی جائے گی، نہ تعطیل کی جائے گی، نہ اس کی تفویض کی جائے گی. جی آگے جی. شیخ محترم، اہل سنہ کا عقیدہ تو الحمدللہ سمجھا گیا. دو گمراہ گروہوں کا ذکر آپ نے کیا شیخ صاحب. ایک وہ جو نام کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے اندر صفت کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں مجرد نام ہے، علم ہے، بغیر معنی کے. دوسرا جی شیخ صاحب نے کہا کہ جو نہ نام مانتے ہیں نہ صفت مانتے ہیں. تو پھر جی، شیخ صاحب وہ ادھر کیا کرتے ہیں؟ مثال القدوس ہے، المؤمن ہے، الجبار، ان کو وہ کیسے، جب وہ نام مانتے نہیں تو اس کا کیا کرتے ہیں وہ؟ اس کا وہ کیا کرتے ہیں، یہ مجھے دین میں تھا لیکن ابھی مجھے پھر کریں استحضار نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو نا دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر کرتے ہیں وہ جہمیہ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
ہاں ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں معذوم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں معذوم مانتے ہیں، اس جو لفظ ہے اس لفظ کو حقیقی معنی میں نہیں لیتے، بلکہ اس کو محذوم مان لیتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر اب اس کی مجھے مثالیں اس طرح نہیں آئے گی، میں جب تک دیکھوں گا نہیں نا تو پھر آپ کو بالکل سامنے انشاءاللہ واضح کر دوں گا۔ بلکہ اب یہ قبل از وقت ہوگا، میں جہمیہ یہ کرتے ہیں اتنا ضرور پتہ ہے، تو اسی لیے جہمیہ کی تکفیر کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو بھی نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور معتزلہ وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن صفات، ساری کی ساری صفات کی وہ تعویل کرتے ہیں، اور اشاعرہ جو ہے وہ 7 صفات کو حقیقی مانتے ہیں اور باقی کی تعویل کرتے ہیں۔ جی آگے جی، سبحان اللہ عما یشرکون، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی نفی کی اپنے آپ سے، کہ جو لوگ اللہ کے اسماء کے اندر یا اللہ کی صفات کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء سے، اللہ یا اللہ کی صفات سے کسی مخلوق کی کو متصف کرنا، ایسی صفات کی جو صرف اللہ کے لائق ہے۔ ایک ہے کہ لفظی اشتراک ان کے ساتھ ہو جائے، جیسے سمیع اللہ نے انسان کو بھی کہا ہے، سمیع اللہ کی ذات بھی ہے، لیکن یہ لفظی اشتراک ہے، حقیقی اشتراک نہیں ہے۔ جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا اور مخلوق کے کسی فرد کا اشتراک کریں کسی صفت کے اندر یا اسم کے اندر۔ نمبر 1 یہ الحاد فی الاسماء ہے۔ دوسرا الحاد فی الاسماء یا صفات یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام رکھ دیا جائے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، جس طرح یہود و ہنود رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس طرح عیسائی رکھتے ہیں اللہ کو اب کہتے ہیں، یہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں، اور ابن عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہود یا اللہ تعالیٰ کسی ایسی صفت کے ساتھ یا اللہ کی کسی صفت کو ایسے معنی پہنا دیا جائے کہ، یا ایسے معنی کے ساتھ مقید کر دیا جائے کہ جو معنی اللہ کی شان کے لائے، جس طرح یہود کہتے ہیں نا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ وہ مغلولہ ہے۔ ابھی اللہ کے ہاتھ کو انہوں نے کسی ایسی چیز کی طرف منسوب کر دیا کہ جو اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ ایک الحاد فی الاسماء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں سے بتوں یا کسی بڑی ہستی کے نام کو مشتق کیا جائے، جس طرح لات و عزا، یہ اللہ کی جو صفت، اللہ تعالیٰ کے جو الہ سے اور صفت عزیز سے، اللہ تعالیٰ کے اسم عزیز سے عزا کا اشتقاق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کہہ لیں کہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں الحاد، یہ بھی ہو سکتا ہے الحاد کی کہ تحریف کر دی جائے اللہ تعالیٰ کے اسماء کی یا اللہ کی صفات کی، تو یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے۔ بار کے علماء نے اس بارے میں لکھا ہے، 5-6 صورتیں اس کی بنتی ہیں جو الحاد فی الاسماء یا الحاد فی الصفات ہیں۔ جی واللہ الخالق البارئ، وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور اور تصویر دینے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى، وہ صورت دینے والا ہے اور اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، اسی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وهو العزیز الحکیم، اور وہ مکمل غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت لا تقطعون تسبیحهم، وہ میں نے پڑھا تھا نا اپنے کورس کے اندر بھی، کہ دنیا میں موجود ہر چیز زمین و آسمان میں وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی پاکیزگی بیان کرنے کو یا ان کی تسبیح بیان کرنے کو تم سمجھ نہیں سکتے، اللہ سمجھتا ہے۔ واقعہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، یہ بھی اللہ کے نام ہے۔ اور لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے اسماء حسنہ ہے، یعنی اللہ کے ہر نام خوبی والا ہے، کوئی نام اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا ایک اور یہاں بات یاد رہے کہ اللہ کے ناموں کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کسی اور زبان میں، ٹھیک ہے، کسی اور زبان میں، جس طرح داتا ہے، یہ غالباً وہاب یا رزاق کا مطلب وہاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے داتا، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح خدا ہے، اس طرح گاڈ ہے، تو یہ کسی بھی زبان کے اندر اللہ کے نام کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نام، کسی نام کو، نئے نام کو اللہ کے نام میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے اللہ کے نام کا۔ ہاں اس طرح خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی کرنی والا ہے، بھرنی والا ہے،
اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ ایک ترجمے ہیں یا خبریں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم نام نہیں رکھ لے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو نام اگر رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے، کتاب و سنت سے واضح ٹھوس دلیل چاہیے کہ یہ اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہم مشتق نہیں کریں گے اللہ کے نام۔ امید ہے بات واضح ہو جائے گی۔ شیخ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ لفظ مثال داتا ہے، تو شیخ صاحب یہ نام تو نہیں اللہ کا ٹھہرے گا، یہ نام کا ترجمہ ہوگا لیکن نام تو نہیں ہوگا؟ جی نام نہیں ہوگا، یہ ترجمہ ہوگا۔ شیخ صاحب یہ جو لفظ خدا ہے اس بارے میں جو کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ ترجمہ نہیں ہے کسی بھی نام کا، یہ ویسے فارسیوں میں کچھ یا مجوسیوں میں کوئی لفظ تھا اپنے خدا کے لیے۔ نہیں، یہ الہ کا ہی ترجمہ ہے نا، یہ الہ کا ہی ترجمہ ہے خدا۔ وہ خدائے یزداں، خدائے اہرمن، یہ ہے ان میں خدائے یزداں، خدائے اہرمن، تو وہ اپنے معبود کو دو معبودوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کو وہ محلوف سمجھتے تھے، اس کو وہ خدا کہہ دیتے تھے۔ اب فارسی کا یہ لفظ ہے نا میرا خیال، تو فارسی جی کے شیخ اندر صاحب۔ اب اللہ الہ کا ترجمہ جو ہو جائے گا وہ ہم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ ہم کون تھا جو اللہ تعالیٰ کو جو خدا ہم کہہ رہے ہیں، یہ وہ والا خدا تو نہیں کہہ رہے جو خدائے یزداں یا خدائے اہرمن تھا، وہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم، تو وہ اپنا خدا کہہ رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی جیسے بھگوان کہتے ہیں، بھگوان، اب اس زبان کے اندر بھی اگر کوئی بھگوان کہہ دیتا ہے، لیکن بھگوان بشرطے کہ اس کے اپنے لفظ کے اندر جو ہے نا وہ معنی کوئی باطل معنی نہ پایا جاتا ہو، لفظ کے اندر باطل معنی نہ پایا جاتا، اب پتہ نہیں بھگوان کا معنی کیا ہے واللہ عالم، لیکن اگر تو یہ معبود یہ اس طرح کا کوئی بالکل صحیح معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر، تو اللہ کے لیے اس کو بولا جا سکتا ہے۔ یعنی اس لغت کے اوپر جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس لغت کے اندر اس لفظ کا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر اس لفظ کا اجرا یہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ اگر جائز ہے تو پھر ہم اس کو جس طرح کچھ کہتے ہیں اوپر والا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا، غیر اللہ تعالیٰ اوپر والا ہے، اوپر والا کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر بھگوان کا واقعتاً معنی بالکل صحیح ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں ویسے تاجور صاحب، بھگوان کا کیا معنی ہے ویسے؟ شیخ صاحب بھگوان کا نہیں پتا، برہما کا پتا ہے، برہما۔ وہ کیا ہے؟ برہما شیخ صاحب خالق کے معنی میں ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم بول سکتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب جب برہما لفظ استعمال کریں گے تو ایک خاص معنی اور ذات کے ساتھ وہ موضوع ہے، وہ حد ذاتی میں لفظ ایک خاص معنی اور ذات پر دلالت کرتا ہے، تو پھر یہ استعمال مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ تو حالات و ظروف کے اعتبار سے ہوگا نا۔ لیکن آپ نے التباس نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اس نام کے اندر التباس اگر ہوگا کہ کوئی اس سے غلط معنی لے لے یا کوئی غلط شخصیت کو سمجھ لے تو پھر غلط ہے۔ دیکھیں، جائز اور اولا اور بہتر اور مستحب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام کو استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رکھے ہیں، اگر اللہ کو اللہ ہی کہا جائے، ٹھیک ہے؟ انگلش کے اندر اب گاڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی لکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، سب سے بہتر یہی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی استعمال کر دیتا ہے تو اس سے کیا الہاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں، یہ بھگوان میرا خیال اس طرح نہیں ہوتا، با کے بعد گاف آتا ہے میرا خیال، یہ جو لکھا ہے میرا خیال شاید اس طرح نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے ہندی میں بھی لکھا ہے پوجیا یا مانیا، مانیا کا مطلب جو جس کی تعظیم کی جاتی ہے، پوجیا یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ میرا خیال اس طرح ہے بھگوان، نہیں یہ اس طرح بھی نہیں ہے، با کے بعد ہاں آتی ہے شاید، جی شیخ صاحب یہ دجشم کے ساتھ ہے، ہاں۔ اس طرح ہے۔ بہرحال یہ اہل لغت بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس نام کے اندر کوئی ایسا یعنی امتناع نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے بولنا جائز نہ ہو، تو پھر اس میں بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ بولنا اور اللہ کو صرف اللہ کہنا، یا اللہ کے جو صفات ہیں یا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں یا ذاتی نام ہیں انہیں کو استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی بات واضح جی۔
اب آگے ہے جی ہمارا المسألۃ الثالثہ، ذرا غور کے ساتھ انشاءاللہ۔ علی من تجب الصلاۃ، کس پر نماز واجب ہوتی ہے؟ اس پر انہوں نے بڑی بات نہیں کی، صرف مختصر لکھا ہے کہ وہ اما علی من تجب، اور کہتے ہیں وہ شخص کے جس پر نماز واجب ہوتی ہے تو وہ کون ہے؟ فعلی المسلم البالغ، تو وہ مسلم بالغ، یعنی جو پورے بلوغ کو پہنچا ہے، مسلمان مرد اور عورت، اس پر نماز فرض ہے۔ ولا خلاف فی ذالک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پر اسی لیے انہوں نے مزید بات نہیں کی کہ بالغ، اب اس کے مسلمان بالغ کب ہوتا ہے اس کے اوپر اختلاف ضرور ہے، باقی بلوغت کے بعد احکام، یعنی یہ خاص طور پہ نماز، اس کے واجب ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اور 10 سال کی عمر میں پہنچے تو اس پر سختی کرنی چاہیے، اگر کوتاہی کرتا ہے تو اس کو، اگرچہ اس وقت بھی اس پر نماز فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، لیکن اس کو عادت ڈالنے کے لیے اس کی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، جس طرح کہ آگے بھی آئے گا، اس وجہ سے اس کے اوپر سختی کی جائے گی۔ شیخ محترم، بلوغ کی شرط کی کیا دلیل ہے؟ جی شیخ صاحب، بلوغ کی شرط کی کیا دلیل ہے کہ بلوغ کے بعد ہی واجب ہوگی؟ اس سے شیخ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب 10 سال پہ مارنا جائز ہے تو اس پہ لازم ہو جاتی ہے نماز؟ نہیں، اس پر اب وہی بات آ گئی، اجماع ہے، پورے اتفاق ہے کہ نماز اور جو جتنے بھی احکام شرعی ہیں یہ مخاطب انسان سے اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان واجب ہو جاتا ہے، جب انسان سوری واجب ہو جاتا ہے، انسان جب بالغ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی حکم شریعت کا اس وقت اس کو مخاطب ہی نہیں ہوتا، یا مخاطب ہوتا ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، تو اس میں نماز بھی شامل ہے، اور اس پر اجماع ہو چکا ہے، سارے علماء کا اس شیخ پر اتفاق ہے۔ تو شیخ مارنے صاحب کا، وہ حدیث جی جی شیخ صاحب وہ حدیث صحیح ہے کہ القلم مرفوع ثلاثہ؟ جی بالکل، وہ مرفوعاً میں صحیح میرا خیال، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول صحیح ہے، ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ثابت ہے، 3 بندے مرفوع القلم ہیں، ایک سویا ہوا، ایک جب تک کہ وہ جاگ جائے، ایک مجنون جب تک کہ وہ فاقہ ہو جائے اس کو، ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو لیکن اگر کوئی اس سے یہی سزا لیا جائے کہ 10 سال کی عمر میں جب مارا جاتا ہے بچے کو، اس سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، تو پھر تو 7 سال میں ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اس وقت ان کو نماز کا حکم دو، تو پھر تو 7 سال کی عمر میں ہی واجب ہو جانا چاہیے نماز کو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، حکم تارک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنے والے کا حکم کیا؟ وَأَمَّا مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا عَمَدًا، کہتے ہیں اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا واجب ہے اس شخص پر جو اس کو جان بوجھ کے چھوڑے، یعنی جو نماز کو آمدن چھوڑے، ترک کرے، یعنی بالغ ہونے کے بعد بھی وہ نماز کو ترک کرے، مسلمان بھی ہے، نماز کے بارے میں اس کو پتہ بھی ہے یہ مجھ پر فرض ہے، لیکن وہ چھوڑتا ہے اس کو، اب اس پر کیا واجب ہے، یعنی اس کا کیا کیا جائے؟ وَأُمِرَ بِهَا، اور اسے نماز کا حکم دیا جائے، فَأَبَىٰ أَن يُصَلِّيهَا، وہ نماز پڑھنے سے انکاری ہو جائے، یعنی وہ نماز نہ پڑھے، یعنی عملاً، لا جہودن لفرضها، نہ کہ اس کے فرضیت کا انکار کرتے ہوئے، فرضیت کو نہ جھٹلائے بلکہ یہ کہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھے نہ، نماز کو فرض ہی سمجھے، اسی کا قائل ہو، خود کو مسلمان ہی کہے، اسی کا قائل ہو، لیکن نماز کو پڑھے نہیں۔ تو اس کا خلاصہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہے وہ تو کافر ہے بالاجماع، مرتد ہے، اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہے، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو شخص، اور اس طرح ایک تو ہے کہ جو جہودن یعنی اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، دوسرا جو نماز کا استخفاف کرے، نماز کے ساتھ استہزاء کرے، وہ بھی کافر ہے۔ استخفاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی نہیں، پڑھ لی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کو سیریس ہی نہ لے، اس کو کہتے ہیں استخفاف، یعنی ہلکے میں لے نماز کو۔ جی جی راجور صاحب۔
शेख मुहतरम, बाज लोग जो कहते हैं कि तुम लोग नमाज ही पढ़ते हो, इससे बड़े काम है लोगों की मदद करना, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है? बस 5 रकात नमाज पढ़ ले, 4 रकात पढ़ ले, तो इसका कौन सा बड़ा काम है? तो असल काम तो ये है कि लोगों की खिदमत करो, तो ये भी कुफर में शामिल होगा। ये जो है ना, इसमें थोड़ी तफसील है कि इस तरह की बात करने वाले लोग मुख्तलिफ तरह के हैं। कुछ तो हैं जो मुलहिदाना फिक्र रखते हैं, कि जिनको जो कहते हैं कि ये सिर्फ मजहब जो है ना, ये कोई भी मजहब है, सबका एहतराम करो जी, कोई भी मजहब रखो, मजहब सिर्फ तुम्हारा ज़रूरत है, असल तुम्हारी जो काम है ये खिदमत खलक है या खिदमत इंसानियत है, या कहते हैं असल मजहब जो है इंसान का वो इंसानियत है, वो तो काफिर हैं जी, सीधी सी बात है। और जो ये कहते हैं कि ये कहते हैं भी तो चले नमाज तो तुम पढ़ते हो, ये तुम पढ़ते रहो, लेकिन तुम ये काम भी किया करो, ठीक है, वो तो नमाज पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, खुद भी इस तरह के हैं, इसके बारे में ज़रा तफसील है, इसके बारे में हम अमूमी हुक्म नहीं लगा सकते। लेकिन जो ये कहते हैं कि नमाज सिर्फ एक ज़रूरत है तुम्हारी, कोई भी नमाज पढ़ ले, कोई मूर्ति की पूजा कर ले, कोई कब्र को सजदा कर ले, कोई हजर को सजदा कर ले, वो उसका अपना है मजहब और सारे ठीक हैं, वो उसकी ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा करता है और ये नारा लगाता है कि मजहब सिर्फ इंसानियत है, वो बातिल है, वो काफिर है। बाकी जो इस्तिग़फ़ाफ़ करता है कि नमाज पढ़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है, या अगर ना भी पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं है, इसका कोई नहीं मसला है, तहावुनन व इस्तिग़फ़ाफ़न, ऐसा शख्स भी काफिर है। हाँ, जो कहता है कि भी नमाज फ़र्ज है और इंसान पर पढ़ना वाजिब है, अब लेकिन खुद नहीं पढ़ता, कहता है कोशिश भी करूंगा, लेकिन खुद कोशिश करता भी नहीं है, इसे कहते हैं ना कुताह, कुताही करता है उसके अंदर। अब उसके बारे में जरा इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि उसको वो काफिर है, कुछ कहते हैं कि वो काफिर नहीं है। अब आगे इसके अंदर फिर इख्तलाफ है कि अगर वो काफिर है या नहीं काफिर, उसका करना क्या है। कुछ कहते हैं कि उसको जो है उसकी सजा कत्ल है, ठीक है। अब कुछ कहते हैं कि वो सजा कत्ल है, तो कत्ल इस वजह से है कि वो काफिर हो चुका है। कुछ कहते हैं कातिल काफिर होने की वजह से कत्ल सजा नहीं है, बल्कि वो कि उसका गुनाह ही ऐसा है कि उसके ऊपर हद जो है वो कत्ल की लग जाएगी, ठीक है। जिस तरह एक शख्स चोरी करता है, अब चोरी करने वाला काफिर नहीं हो जाता किसी के नज़दीक भी, यानी अहले सुन्ना में से, लेकिन उसके ऊपर हद लगती है जो हाथ काटने की, वो उसके ऊपर चोरी करने की सजा के तौर पर लगती है। इस तरह अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसकी सजा कत्ल है, यानी रजम की सूरत के अंदर। इस तरह जो कोई किसी बेगुनाह को कत्ल करता है तो उसकी सजा कसास के अंदर कत्ल है, लेकिन वो काफिर नहीं होता। इसी तरह कहते हैं कि ऐसा शख्स जो नमाज को तारिक है, बावजूद कहने के नहीं पढ़ता, वो काफिर नहीं होता, लेकिन उसकी सजा कत्ल ही है, जिस तरह के काफिर की सजा कत्ल है, जिस तरह दूसरों का मौकफ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, उसकी सजा कत्ल नहीं है, बल्कि उसको ताजीरन महबूस किया जाएगा, उसको कैद में रखा जाएगा, उसको सजा दी जा सकती है। बाकी अब ये हाकिम वक्त के ऊपर है, तो उसको मार कुटाई उसकी की जाए, लितर पोला उसका किया जाए, उसको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि लोग उससे इबरत पकड़ के नमाजी बन जाए। हर कैफ ये इसके अंदर इख्तलाफ है, हर एक की दलाइल मुख्तलिफ हैं, सबब इख्तलाफ क्या है, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। किसी का कोई अगर में सवाल हो तो वो बता सकते हैं। वाम्मा अलल वाजिबी, दोबारा वाम्मा मल वाजिबु अला मन तरका अमदन, उस शख्स पर जो इसको जानबूझ के तर्क करता है, उस पर क्या वाजिब है। व उमिरा बिहा, और उसको हुक्म दिया जाए नमाज का। फ़अबा अन युसल्लिया ला जुहूदन लिफ़र्ज़िहा, वो बगैर उसके फर्जियत का इनकार किए नमाज पढ़ने से मुनकर से इनकारी हो जाए, नमाज ना पढ़े। फ़इन्न कौमन क़ालू, तो एक कौम कहती है युक़्तलु, ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जाए। अब इसका हुक्म क्या है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ फुक़हा कहते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाए। व कौमन क़ालू, और कुछ कहते हैं कि युअज़्ज़रु व युहबसु, उसको ताज़ीरी सज़ा दी जाए, उसको कोड़े छोड़े लगाए जाएँ, उसको वो जो दुरमट के साथ फेंटा जाए, या उसको जो पुलिस वालों के पास जो गित्तर होता है ना, वो उसको लगाया जाए। व युहबसु, और कैद में रखा जाए। अब ये दो कौल हैं, यानी दो सजाएं इसकी मुतय्यन की गई। अब आगे वल्लज़ीना क़ालू युक़्तलू, जिन लोगों ने ये कहा है ना कत्ल कर दिया जाए, अब उनमें आगे इख्तलाफ है, कत्ल करना है तो किस बुनियाद पे करना है, इस बुनियाद पर इख्तलाफ है।
تو جو کہتے ہیں والذین قالوا یقتلوا، جنہوں نے کہا ہے قتل کر دیا جائے، منہم من اوجب قتلہ کفرا، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اس کے قتل کو کفر، اس کے قتل پر کفر واجب سمجھتے ہیں، یعنی مطلب کہ اس کے قتل کی بنیاد کفر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے قتل کو موجب کفر سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکا تھا اس لیے اس کی سزا قتل ہے۔ تو گویا جس طرح دوسرے کافروں کی سزا، مرتدوں کی سزا قتل ہوتی ہے، ایسے شخص کو بھی وہ مرتد یا کافر سمجھ کے اس کی سزا قتل رکھتے ہیں۔ وہ مذہب احمد و اسحاق و ابن المبارک، یہ امام احمد، امام اسحاق بن راہوے، اسحاق بن راہوے اور عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ کا مذہب۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی جو قتل کرنے والے ہیں، قتل کا حکم دینے والے، ان میں سے بعض ایسے ہیں من اوجبہ حدن، جو اس پر واجب کرتے ہیں قتل کی سزا کو بطور حد، کہ اس کی سزا یہ ہے، وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ اس کی سزا ہی یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر قتل کی حد لفظ کی جائے، جس طرح کے شادی شدہ زانی کے اوپر حد نافذ کی جائے۔ وہ مالک و شافعی، اور اس کی وہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اب یہاں پہ نا یہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ساتھ جو ہے نا ابو حنیفہ، اصحاب اہل ظاہر بھی ملا دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے۔ وہ مالک و شافعی، یہ مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے یہاں تک، یعنی دوسرا مذہب جو ہے وہ امام شافعی اور امام مالک کا ہے، یہاں پہ بات ختم ہوگی۔ آگے جو ہے نا تیسرا مذہب شروع ہوتا ہے، وہ ابو حنیفہ، اب یہاں یہ نقطہ آیا ہے، فل سٹاپ تھا لیکن ادھر نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے جب یہ پڑھ رہا تھا میں بڑا پریشان تھا کہ یہ یہاں مسئلہ کیا ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں نے پھر 3-4 اس کے نسخے چیک کیے تو پھر وہاں پہ کسی نے اشارہ دیا کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، پھر سمجھ آئی کہ واقعی غلطی تو ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ شافی کے اوپر آگے فل سٹاپ ہے، بات ختم ہو گئی ہے، تیسری آگے بات ہے، وہ ابو حنیفہ و اصحابہ، ابو حنیفہ اور ان کے جو ساتھی، یعنی امام ابو قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، یہ سارے کہتے ہیں، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، اور اہل ظاہر بھی، امام ابو حنیفہ، اصحاب ان کے اور اہل ظاہر یعنی داؤد ظاہری وغیرہ، ابن حزم وغیرہ، کہتے ہیں یہ ممن رعا حبسہ و تعزیرہ، یہ ان میں سے ہیں، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ ممن رعا، جو سمجھتے ہیں، حبسہ ایسے شخص کو، یعنی جو تارک صلاۃ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے، و تعزیرہ، اور اس کو تعزیر لگائی جائے، حتیٰ یصلیہ، یہاں تک کہ یہ نماز پڑھنا شروع کر دے، یعنی جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دی جائے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ ابو حنیفہ کا، اصحاب کا، اہل ظاہر کا۔ اور قتل قتل بوجہ کفر، یہ ہے امام احمد کا، امام اسحاق اور عبداللہ بن مبارک کا۔ اور قتل بوجہ حد یا حدن قتل کرنا ہے، یہ ہے مالک اور شافعی کا۔ تو یہ 3 موقف ہو گئے گویا، بنیادی طور پر سزائیں 2 ہیں، ان کی وجہ 3 بن گئی ہیں ٹوٹل۔ بس سبب فی هذا الاختلاف اختلاف الآثار، کہتے ہیں اس مسئلہ کے اندر اختلاف کا سبب یہ احادیث کا مختلف ہونا ہے۔ اختلاف الآثار، وہ وہی بات کہ آثار سے مراد کیا لیتے ہیں، وہ احادیث، یعنی مرفوع احادیث اس بارے میں مختلف ہو گئی۔ وذالک، اور یہ اس طرح کہ انہ ثبت عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ثابت ہے، یہ المنتقى وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت۔ باقی یہ روایت عبداللہ بن مسعود سے بھی آتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ثابت ہو، اس میں عامش وغیرہ کا آنا ہے، لیکن یہ روایت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، لا یحل دم امرئ صاحب مسلم۔ جی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے قول سے ثابت ہے یا مرفوعاً ثابت نہیں، مرفوعاً ثابت ہے، مرفوعاً ثابت ہے؟ جی شیخ۔ ہے۔ وہ جب ان کو نظر بند کیا گیا تھا نا، محصور کیا گیا تھا سیدنا عثمان کو، انہوں نے پھر وہاں شکوہ کیا تھا لوگوں کے سامنے، جو خطاب کیا تھا اس کے اندر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کا خون 3 وجہ سے صرف بہایا جا سکتا ہے، کہتے ان 3 وجہوں کے اندر میں نہیں آتا تو پھر مجھے کیوں میرے قتل کے درپے ہوئے ہو۔ یہ انہوں نے خطبہ دیا تھا المنتقى کے اندر، غالباً یہ 836 نمبر، غالباً یہ روایت نمبر ہے، انہ قال لا یحل۔
یہ کہتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی تین گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ یا جرموں میں سے ایک جرم ہو جائے تو پھر اس کا خون بہانا جائز، وہ بھی حاکم وقت ہی بہائے گا، کوئی عام بندہ نہیں۔ نمبر ایک کفر بعد ایمان، ثلاثین سے یہ بدل ہے نا، کفر بعد ایمان، ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد کوئی انسان کفر کر لے یعنی مرتد ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو او زنن بعد احسان، یا شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنا کر لے۔ نمبر تین او قتل نفس بغیر نفس، یا کسی جان کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے بے گناہ قتل کر دے تو اس کے بدل میں قتل کیا جائے گا، یعنی قصاص۔ تو اس سے استدلال کیا گیا، یعنی یہ محل شاہد کیا ہے، کفر بعد ایمان، کہ ایمان کے بعد کفر۔ اب جس بندے نے یہ سمجھا ہے کہ جو نماز کو چھوڑنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے استدلال لے کر کہتے ہیں کہ اس کفر کی وجہ سے، یعنی کفر بعد ایمان، اس بنیاد پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اس کی استدلال کے وجہ آئے گی آگے، اور روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث بریدہ تھا، بیدہ اسلمی کی ایک روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، انہ قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور ان منافقین کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، یعنی عہد جو ان کے دونوں کو ہم سے بچائے ہوئے ہے وہ نماز ہے۔ من ترکھا فقد کفر، اب جس نے نماز کو بھی ترک کر دیا، یعنی ان منافقین میں سے بالکل ترک کر دیا تو فقد کفر، تو گویا اس نے کفر کر لیا، اب اس کے کفر کے بعد اب اس کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے، نہیں ہم منافقین کے ساتھ۔ دراصل یہ روایت اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تھی جب ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کرو، آپ عدل نہیں کر رہے۔ تو غالباً سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول میں اس منافق کر دینا اتار دوں، فرمایا نہیں، یہ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بار کہ عہد ہے ایک منافقین اور مسلمانوں کے درمیان، ایک فرق کہہ لیں یا ایک مجبوری کہہ لیں، کہ جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب انہوں نے نماز چھوڑ دی تو وہ کفر ہو گیا ان کا، اور ان کے ساتھ قتال جائز ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وہ حدیث جابر عن نبی، حدیث جابر مشہور سے مسلم والی، تو یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بین العبد و بین الکفر او قال الشرک، کہ بندے کے درمیان یعنی مسلمان بندے کے درمیان اور کفر یا شرک کے درمیان فرق کیا ہے، الا ترک الصلاۃ، مگر نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی یہی فرق اور حد فاصل ہے، نماز کا چھوڑنا یا نہ چھوڑنا۔ اچھا اب کہتے ہیں اب ان احادیث سے، ان آثار کے مختلف الفاظ سے، فمن فہم من الکفر، جس نے یہاں کفر سے مراد، جس نے یہاں جو الفاظ کفر کے ہیں یا کافر ہونے کے ہیں، اس سے جس نے سمجھا ہا ہونا یہاں الکفر الحقیقی، یا کفر حقیقی، حقیقی کفر ہوتا ہے جو مخرج عن الملہ ہوتا ہے، ملت سے انسان کو نکال دیتا ہے، اس نے اس سے یہ مراد لیا کہ یہاں پہ کفر حقیقی مراد ہے، جعل هذا الحدیث کانہ تفسیر لقولہ، تو اس نے اس حدیث کو بنا دیا ہے گویا یہ تفسیر ہے، نہیں فمن فہم من الکفر، یہاں جو ہے نا بین العبد و بین الکفر، یہ والی حدیث کی جس نے یہاں مراد کفر حقیقی سمجھا تو جعل هذا الحدیث، تو اس نے بنا دیا ہے اس حدیث کو کانہ تفسیر لقولہ، گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی ہی تفسیر ہے کہ کفر بعد ایمان، ٹھیک ہے۔ ومن فہم ہا ہونا، جنہوں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ یہاں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے بلکہ یہاں التغلیظ والتوبیخ، کہ یہاں سے مراد سختی اور توبیخ ہے، کہ یہاں اس کی اوپر سخت الفاظ بول دیے گئے ہیں تاکہ اس معاملے کی سنگینی واضح ہو، ای یعنی ان افعالہ افعال کافرین، کہ اس کے کام، اس کے افعال جو ہے نا نماز چھوڑنا وغیرہ، یہ بھی کافر کی طرح کے افعال ہیں، وانہ فی صورت کافرین، اور یہ کافر کی صورت یعنی کافر ہی کی طرح اس کی صورت بنتی ہے، کہ گویا جس طرح کافر جو ہے وہ نماز چھوڑتا ہے، تو یہ مسلمان بھی اگر نماز چھوڑے تو یہ کافروں جیسے افعال ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں حقیقی کفر مراد نہیں ہے بلکہ یہ توبیخاً، اور کیا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ یہ کفر دونا کفر ہے، کما قال، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کا مفہوم یعنی مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ جس کا کوئی زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حالت ایمان میں وہ زنا نہیں کرتا، مطلب اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔
ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کوئی بھی چور جب چوری کرتا ہے تو اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو مطلب سب کا یہی ہے کہ اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، اس سے ہوتا وہ مومن ہی ہے، لیکن اب توبیخاً کہا گیا ہے کہ یہ عمل اتنے برے ہیں کہ گویا اس پر عدم ایمان کی جو ہے وہ توبیخ بیان کر دی گئی کہ ایمان نہیں رہتا اس کے پاس، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ مومن چوری کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ان افعال کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے، اس پر سختی کو بیان کرنے کے لیے اس پر عدم ایمان کا اطلاق کر دیا گیا۔ تو جس نے یہ سمجھا ہے نا کہ جس نے یہاں سمجھا ہے کہ یہ افعال کفر کے افعال ہیں، کافر کے افعال ہیں، یہ صرف توبیخ کے لیے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لم یرا قتلہ کفرن، اس نے اس کے قتل کو کفر نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، اس کے قتل کو کفر کا وجہ نہیں سمجھا کہ یہ کفر کی وجہ سے، کافر ہو جانے کی وجہ سے وہ قتل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ پھر اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تعزیر اس پر لگے گا، یہ کافر ہی نہیں ہوا، اور اس کے اوپر یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو قتل کی سزا ہے یہ کفر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ بطور حد ہے، یا یہ کہیں کہ اس کے اوپر قتل کی سزا بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کفر بھی لازم نہیں آتا، یعنی کفر حقیقی مراد۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے حقیقی کفر مراد ہے تو وہ گویا کہتے ہیں کہ تفسیر ہے اس آیت کی، کہ اس حدیث کی، کہ کفر بعد ایمان، کہ ایمان کے بعد کفر جس نے کیا اس کی خون حلال ہو جائے گا، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا بطور کافر ہونے کے۔ واما من قالا، اب آگے کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا یقتل حدا، کہ اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا، کہ اس کے اوپر حد لگی ہے، قتل کی اس کے اوپر حد آتی ہے، وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر حد آتی ہے۔ فضعیف، کہتے ہیں ان کا یہ موقف کمزور ہے، ولا مستند له، اس کا کوئی مستند نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، الا قیاس شبہ ضعیف، مگر صرف اور صرف اس کے اوپر ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کمزور شبہ والا قیاس، کمزور مشابہت والا قیاس، قیاس شبہ۔ اب ان امکانہ، اگر یہ بھی ممکن ہو، یعنی پہلے تو اس کا قیاس شبہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں اس میں مشابہت پائی نہیں جاتی، اگر ممکن بھی ہے تو یہ مشابہت بالکل کمزور ہے۔ اور کہتے وہ کیا ہے؟ وہ تشبیہ الصلاۃ بالقتل، وہ کیا ہے کہ نماز کے معاملے کو قتل کے ساتھ مشابہ قرار دینا، فی کون الصلاۃ راس المامورات والقتل راس المنہیات، کہ جس طرح اوامر میں سے، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان چیزوں میں سے جس طرح نماز سر فہرست چیز ہے، اس طرح کہتے ہیں منہیات میں سے، ممنوعات میں سے قتل سر فہرست ہے۔ تو دونوں کا سر فہرست ہونا، کہتے ہیں یہ ایک مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس بنیاد پہ جس طرح نماز کہہ لیں کہ اعلیٰ معمورات میں سے ہے، اور اس طرح قتل جو ہے نا اشد المنہیات میں سے ہے، لہذا دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہوگی۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ جس طرح قتل کی سزا کہتے ہیں قتل ہے، اس طرح پھر نماز چھوڑنے کی سزا بھی قتل ہو جائے گی، یہ ایک مشابہت ہے، اور مشابہت بھی بہت ہی کمزور ہے۔ تو کہتے ہیں یہ موقف تو بالکل ہی کہہ لیں کہ بے دلیل ہے، یعنی اس کو بطور حد جو ہے اس کے اوپر سزا رکھی جائے قتل کی، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئے پیچھے دو موقف، نمبر ایک کہ اس کی سزا بطور کفر کے ہے، یعنی قتل کی سزا، یا اس کی سزا قتل ہے ہی نہیں بلکہ اس کی سزا تعزیر ہے، تعزیر کے اندر اس کو کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے، وہ حاکم وقت پر ہے۔ پیچھے یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں۔ کہتے ہیں اب اس کی توجیحات کر رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے، یا اس طرح کی باتیں ہم نے کیوں کہی۔ وعلی الجملۃ، کہتے ہیں بنیادی طور پر فسم الکفر، کفر کا جو لفظ ہے، انما ينطلق بالحقیقت، یا ينطلق بالحقیقت علی التکذیب، کہتے ہیں حقیقتاً کفر کا لفظ جو بولا جاتا ہے نا، یہ تکذیب پر بولا جاتا ہے، یعنی جھٹلانے پر، کسی چیز کا جحود کرنے پر، جھٹلا دینے پر کسی چیز کو۔ کہتے ہیں وہ تاریک الصلاۃ معلوم، اور جو نماز کو چھوڑنے والا ہے نا، یہ تو بات معلوم ہے کہ انہ لیس بمکذب، وہ نماز کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، وہ نماز کی تکذیب کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ واقعات میں تکذیب کرتا ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر تو اس کے اوپر کفر کا لفظ بولا جائے گا نا۔ کہتے ہیں یہ جو تارک صلاۃ ہے، جو
کہہ لیں کہ جہودن نہیں کرتا، جو تہاونن کہہ لیں تارک صلاۃ ہے، جو سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، معلوم انہ لیس بمکذب، یہ تو معلوم ہے کہ وہ نماز کا مکذب نہیں ہے، الا ان یترکھا، علاوہ اس کے کہ وہ اس کو ترک کرے، معتقدا لترکھا ہکذا، وہ اس کے ترک کرنے کا اعتقاد رکھتا ہو، یعنی مثلا وہ اس کے مشروعیت کا ہی قائل نہ ہو، کہتے بھی نماز میں کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کے یہ ملحدین کرتے ہیں یا دوسرے کفار کرتے ہیں، نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی یا نماز کا کوئی وجوب کا وہ قائل ہی نہ ہو، اگر وہ اس لیے نہیں پڑھتا تو پھر تو وہ کافر ہے ہی، حقیقی کافر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی بالحقیقہ جو کفر کا لفظ بولا جاتا ہے وہ تکذیب پر بولا جاتا ہے، اور جو تہاوناً یا سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ مکذب نہیں ہے، کہتے فنحن اذن بین احد امرین، تب اس صورت کے اندر کہتے ہیں ہم دو معاملوں میں سے کسی ایک معاملے کو اختیار کرنے کے مجاز ہیں، دو معاملوں میں سے، اما ان اردنا، یا تو ہم ارادہ کریں گے سمجھیں گے کہ ان نفہم من الحدیث الکفر الحقیقی، کہ ہم حدیث سے کفر حقیقی مراد لیں، حدیث میں جو کفر کا لفظ بولا ہے بین الکفری والشرکی بولا گیا ہے، اس سے ہم مراد کفر حقیقی لیں، اگر یہ لیں گے تو یجب علینا ان نتأول، اگر ہم یہ مراد لیں تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی تعویل کریں گے کہ انہ اراد من، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد یہ لیا تھا کہ من ترک الصلاۃ معتقدا بترکها فقد کفر، اگر اس سے مراد کہتے ہیں ترک حقیقی لینا ہے، یعنی جس کو تکذیب کہتے، جس کو جو خارج عن الملہ ہوتا ہے، ترک حقیقی سوری کفر حقیقی اگر لینا ہے تو کہتے ہیں پھر ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم پر تعویل کرنا واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عام چھوڑنے والا، نماز چھوڑنے والا مراد نہیں تھا، بلکہ آپ کی مراد کیا تھی کہ من ترک الصلاۃ معتقدا لترکها فقد کفر، کہ جس نے نماز کے ترک کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو ترک کیا، فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، ابھی اس کی تعویل کہتے ہیں اس طرح ہم کریں گے، وَإِمَّا أَن يُحْمَلَ عَلَى اسْمِ الْكُفْرِ، یا پھر ہم کہتے ہیں اس کو محمول کریں گے علی اسم الکفر علی غیر موضوعه الاول، اس کے غیر حقیقی معنی پر، موضوعه الاول مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضع اول کہتے ہیں کہ جو اس کا حقیقی معنی ہو، یعنی جس کے لیے، جس معنی کے لیے حقیقت میں وہ لفظ وضع کیا گیا، یعنی کذب کا لفظ جس کے لیے ترک کفر کا لفظ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے نا، اس کے علاوہ کسی وضع پر کہتے ہیں ہم اس کو معمول کریں گے، تو وہ ہوتا ہے مجازی معنی، یعنی اس کو حقیقی معنی پر معمول ہم نہیں کریں گے، اگر حقیقی معنی پر معمول کرنا ہے کہتے پھر ہم اس کی طویل لازمی کریں گے کہ اس سے مراد معتقدا لترکیہا ہو، اور اگر ہم نے اس کو مجازی معنی پر معمول کرنا ہے، یعنی غیر حقیقی معنی پر، غیر موضوعی الاول، یعنی جس کی وضع اول کے علاوہ کسی اور لفظ پر معمول کرنا ہے، معنی پر معمول کرنا ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمیں وذالک علی احد معنیین، تو پھر اس کے کہتے ہیں دو معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک کہ اگر یعنی پیچھے والی بات میں کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس سے مراد ہم نے کفر حقیقی لینا ہے تو پھر ہمارے لیے اوپر تعویل کرنا واجب ہے کہ ہم اس سے مراد لیں گے کہ جو اس کے وجوب کا ہی منکر ہے، اگر ہم اس کا معنی کہیں کہ اس سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے بلکہ کفر مجازی ہے، مجازی طور پر کفر کا لفظ بول دیا گیا، تو پھر کہتے ہیں ہمارے لیے دو راستے ہیں، اما وذالک علی احد معنی، یعنی یہ دو معنوں میں سے کسی ایک معنی پر اس کو معمول کریں گے، اما علی ان حکمہ حکم الکافر، کہ اس کا حکم کافر کے حکم کی طرح ہے، ٹھیک ہے، آنی یعنی فی القتل و سائر الاحکام، سائر احکام الفاری و علم یکن مکذبا، یعنی اپنی اس پہ سوری و اما یحمل علی اسم الکفر علی غیر موضوع، اس یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے، اب کہتے ہیں یہ جو ہم نے کیا ہے نا فرق، یا اس پر معمول کریں گے یا اس پر معمول کریں گے، کہتے وذالک علی احد معنی، یعنی کہتے یہ دونوں معنوں میں سے ایک معنی پر ہم نے اس کو معمول کرنا ہے، اما علی، یا تو اس پر کہ ان حکمہ حکم الکافر، کہ اس کا حکم بھی کافر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جو نماز کو چھوڑنے والا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو کافر کا حکم ہے، آنی یعنی فی القتل وسائر احکام الکفاری، قتل کے اندر جس طرح کافر کو قتل کرنا ہے اور اس کے دیگر احکام ہیں کفار کے، وہی حکم تارک نماز کے ہیں کہ جس طرح اس کو بھی قتل کرنا ہے اور اس کے بھی وہی احکام ہے جو کفار کے حکام، فی القتل یعنی قتل کے اندر، اور سائر احکام الکفاری، کفار کے تمام احکام کے اندر اس کا حکم بھی کافر والا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُقَدِّمًا، اگرچہ وہ نماز کا انکاری بھی نہ ہو، یعنی نماز کا انکاری بھی نہ ہو،
اور صرف تہاوناً وہ نماز کا تارک ہو تب بھی اس کا حکم وہی ہے. یا تو کہتے ہیں ہم اس معنی پر معمول کریں گے، و اما، یا پھر ہم اس معنی پر معمول کریں گے کہ الا ان افعالہ افعال کافر، کہ اس کے افعال کافر کے جیسے افعال ہیں، علی جہت التغلیظ والردع لہ، اس کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کو دھمکاتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، اس کی توبیخ کرتے ہوئے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے افعال کافر جیسے افعال ہیں. یعنی جس طرح کافر ای ان فاعل ھذا یشبہ الکافر فی الافعال، کہ اس طرح کرنے والا یعنی نماز کو ترک کرنے والا یہ کافر کی طرح کے مشابہ فی الافعال، افعال کے اندر. اذ کہتے کان الکافر لا یصلی کما قال، کیونکہ جس طرح کہتے ہیں کافر نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا. کہتے ہیں اب اس کی مثال یہ کما قال، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کہ دیکھیں نا جیسے ادھر بھی زنا کو توبیخاً اس کے اوپر عدم ایمان کا اطلاق کر دیا گیا کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو بندہ مومن اور وہ زنا کرے جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایمان کی جو عدمیت ذکر کی گئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہاں پہ توبیخاً زنا کی جو حرمت بیان کرنے کے لیے، زنا کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہاں سے ایمان کی عدمیت کو بیان کیا. ٹھیک ہے، وحملہ علی ان حکمہ حکم الکافری، کہتے ہیں اس کو اب دو معنی انہوں نے بیان کر دیے، یا تو اس کو کافر کے حکام پر معمول کر دیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ توبیخاً کہا گیا ہے. دوسرا اب کہتے ہیں کہ اس کی اب حکم بیان کرا ہے، اب اس کا فیصلہ دے رہا ہے. وحملہ علی ان حکمہ حکم الکافر فی احکامہ، کہتے ہیں کہ اس کو محمول کرنا اس پر کہ ان حکمہ حکم الکافری، کہ اس کا حکم کافر کے حکم کی طرح ہے بالکل، فی احکامی، جس طرح کافر کے احکام میں اس کا حکم ہوتا ہے. یعنی جس طرح کافر کو قتل کرنا، کافر کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، یا کافر کے دیگر جو احکام ہیں اس کو وہاں سے نکالنا وغیرہ وغیرہ، جس طرح وہ حکم ہے کہتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے بے نمازی کا. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم اس پر معمول کرنا، اس کو کہتے ہیں لا یجب المسیر الیہ الا بدلیل، اس کو اختیار کرنا تو بغیر دلیل کے جائز ہی نہیں ہے. لا یجب المسیر الیہ، اس کی طرف جانا واجب نہیں ہے، الا بدلیل، مگر دلیل، یعنی دلیل چاہیے اس کے لیے کہ ہم اس کو کافر کے تمام احکام پر معمول کر دیں. لأنہ حکم، کیونکہ یہ ایسا حکم ہے، یعنی اس کو کافر پر معمول کرنا، کافر کے احکام پر معمول کرنا ایسا حکم ہے کہ لم یثبت بعد فی الشرع، کہ جو ابھی تک شریعت میں ثابت نہیں ہوا، من طریق، کسی ایسے ذریعے سے، یجب المسیر الیہ، کہ جس کی طرف جانا واجب ہو. مطلب کہ اس کے اوپر کوئی دلیل شرعی نہیں آئی کہ ہم کافر اور تارک صلاۃ کا حکم ایک جیسا کر دیں. کہتے ہیں اس پر تو ہمارے پاس کوئی نص نہیں آئی، کوئی دلیل نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اس کا وہی حکم ہے جو کافر کا حکم ہے. کہتے ہیں کہ لم یثبت بعد فی الشرع، شریعت میں اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں آئی، من طریق، ایسے کسی راستے سے، یجب المسیر الیہ، کہ جس کی طرف جانا واجب ہو. تو فقط یجب، کہتے پس کہتے واجب ہوگا اذا لم يدل عندنا علی الکفر الحقیقی الذی هو تکذیب، کہتے کہ جب ہمارے نزدیک دلالت نہ کرتا ہوگا یہ، فقط یجب، قد واجب ہے، اذا لم يدل علی عندنا، کہ جب یہ نہ دلالت کرتا ہوگا ہمارے پاس علی الکفر الحقیقی الذی، اس کفر حقیقی پر، الذی هو تکذیب، کہ جس کا معنی جھٹلانا ہوتا ہے، یعنی تکذیب. ٹھیک ہے، جہود اس کا معنی ہوتا ہے. اگر اس پر دلالت نہیں کرتا تو پھر ہمارے لیے واجب ہے ان یدل علی المعنی المجازی، کہ یہ مجازی معنی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے نا، یعنی پھر جب حقیقی معنی پر دلالت نہیں کرتا تو پھر مجازی پر تو لازمی کرتا ہے. لا علی معنی، اس معنی پر نہیں کہ یوجب حکمن، کہ جو کسی حکم کو واجب کرتا ہو، لم یثبت بعد فی الشرع، جو ابھی تک واجب نہیں ہوا، جو شریعت میں واجب نہیں ہے. یعنی قتل کی بات کر رہے ہیں نا وہ. جب ہمارے پاس ہمارے نزدیک یہ کفر حقیقی پر واجب نہیں ہوگا نا، کفر حقیقی پر معمول کرنا اس کو جائز نہیں ہوگا، تو پھر واجب ہوگا کہ ہم اس کو کفر مجازی پر، یعنی معنی مجازی پر معمول کریں، نہ کہ ایسے معنی پر معمول کریں کہ یوجب حکمن لم یثبت فی الشرع، کہ جو شریعت میں ثابت حکم کی کو واجب نہیں کرتا. بل یثبت ضدہ، بلکہ وہ ثابت کس کو کرتا ہے، ضدہ، اس کی ضد کو. کس کی ضد کو، یعنی کفر کے ضد کو جو ثابت کرتا ہے نا، وہ معنی وہ کیا ہے، وہو انہ لا یحل دمہ،
کہ اس کا خون حلال نہیں ہے، یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے۔ ایک بندہ جو نماز کو ترک کرتا ہے، اس پر جو کفر کا لفظ بولا گیا ہے، جب یہ حقیقی معنی پر معمول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو لازمی طور پر مجازی معنی پر معمول کرنا ہے، اس کو حقیقی معنی پر معمول نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی معنی پر معمول کرنے کے بعد کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اور جب دلیل نہیں ہے حقیقی معنی پر معمول کرنے کے لیے تو پھر ہمیں بلکہ یہ کہتے دلیل حقیقی معنی پر معمول کرنے پر تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کو حقیقی معنی پر نہ معمول کرنے پر دلیل یہ ہے کہ وہ کہ وہو انہ لا یحل دمہ، وہ یہ دلیل ہے کہ اس کا خون حلال نہیں ہے، اذ ہوا خارج عن الثلاث الذین، کیونکہ یہ شخص جو تارک نماز ہے یہ ان تین بندوں سے خارج ہے، یعنی تین افراد سے خارج ہے، الذین نص علیہم الشرع، جس پر شریعت نے نص قائم کیا کہ ان کا خون بہایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ کہتے گویا شریعت نے تارک نماز کو معصوم الدم قرار دیا ہے، حلال الدم قرار نہیں دیا۔ اذا فتعمل هذا، اس پر ذرا غور کرو، فانه بین واللہ عالم، یہ بالکل واضح بات ہے، اللہ عالم۔ آنی اب آگے پھر خلاصہ بیان کر رہا ہے، اور باقی خلاصے انشاءاللہ آپ کو لکھ کر بھیج دیا کریں گے انشاءاللہ۔ آنی خلاصہ مراد ہے انہ یجب علینا احد امرین، کہ ہم پر واجب ہے دو معاملوں میں سے ایک معاملہ، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اما ان نقدر فی الاحکام محذوفا فی الکلام محذوفا، یا تو ہم کلام کے اندر محذوف نکالیں گے، ٹھیک ہے، ان اردنا حملہ علی المعنی الشرعی المفہوم من اسم الکفر، اگر ہم اس کو معنی شرعی پر معمول کریں، یعنی کفر کے لفظ سے جو کفر کے لفظ کو ہم حقیقی کفر پر معمول کریں نا، یہ شرعی معنی ہے، المفہوم من اسم الکفر، جو کہ اسم کفر کے لفظ سے محموم ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے، اس کا مفہوم جو لیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر تو ہم اس کو معمول کریں گے نا حقیقی کفر کے اوپر، تو پھر کہتے ہیں ہم اس کے اندر محذوف کلام نکالیں گے۔ وہ کیا ہوگی محذوف کلام؟ کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص لیا ہے، لیس بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ لیا ہے جو یعنی اس کے فرضیت کا ہی منکر ہو، نہیں صرف تارک نہ ہو صرف، بلکہ تارک بھی ہو اور ساتھ منکر بھی ہو۔ کہتے ہیں ہم پھر اس کو محذوف نکالیں گے کلام کے اندر۔ اور اگر وَإِمَّا أَن نَحْمِلَهُ، یا ہم اس کو محمول کریں گے علی المعنى المستعار، یعنی مستعار معنی پر، جس کو مجازی معنی کہتے ہیں، مجازی معنی پر اس کو معمول کریں گے، یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ توبیخاً ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ، اور یہ جو معمول کرنا ہے علی أَنَّ حُکْمَهُ حُکْمُ الْکافِرِ، کہ اس کا حکم کافر کے حکم کی طرح ہے، فی جمیع احکامہ، تمام احکام کے اندر، مع انہ مؤمن، باوجود اس کے کہ وہ مومن ہے، یعنی مومن ہونے کے ساتھ اس کا حکم سارے وہ ہیں جو کافر کے احکام ہیں۔ فشیء مفارق للاصول، کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو اصول کے خلاف ہے، اصول کے سے ہٹ کر ہے، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص مومن ہو اور اپنے تمام احکام کے اندر وہ کافروں کے حکام کی طرح ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں یہ تو بات ہی بالکل غلط، ماں باوجود اس کے کہ ان الحدیث نص فی حق من یجب قتلہ کفرا او حدا، باوجود اس کے کہ حدیث نص ہے اس شخص کے حق میں من یجب قتلہ کفرا او حدا، کہ ساتھ ساتھ اس چیز کے کہ حدیث نص ہو اس شخص کے قتل کے بارے میں، یجب قتلہ، کہ جس کا قتل کرنا واجب ہے، کفرن کفر کی وجہ سے، او حدن یا حد کی وجہ سے، یعنی جو تین بندے جس کو مستثنا کیا ہے جن کا خون حلال ہے، وہ یا تو کفر کی وجہ سے ان کا خون حلال کیا گیا ہے، یا پھر حد کی وجہ سے خون حلال کیا گیا ہے۔ اب کفرن بعد احسان، کفرن بعد، یہ دیکھیں نا، لا یحل دم الا بحد الصلاۃ، کفر بعد ایمان، ایمان کے بعد کفر۔ اب یہ تو پہلا جو خون حلال کیا ہے کہ یہ کفر کی وجہ سے حلال کیا گیا، دوسرا زنا بعد احسان اور قتل نفس بغیر نفس، اس کو حد کی وجہ سے حلال کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کیا ہے، ما ان الحدیث نص فی حق من یجب قتلہ کفرا او حدا، کہ حدیث نص ہے اس شخص کو قتل کرنے کے بارے میں کفر کی وجہ سے یا حد کی وجہ سے۔ ولذالک، کہتے ہیں اسی لیے، سارا هذا القول، یہ قول بن گیا ہے، مزاحین مشابہ لقول من یکفر بالذنوب یکفر بالذنوب، ان لوگوں کے کہ جو گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں، یعنی جو غالباً خوارج وغیرہ جو کہہ رہے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو یہ قول
جو یہ مذہب رکھتے ہیں ان کے مذہب کی تقویت اس قول سے ہوتی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ جو یہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے نا کہ جو لوگ یہ موقف گویا ان کا ملان یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو صرف تعزیر ہی دی جائے گی، اس کو تعزیری سزا ہی ملے گی، جو تارک نماز ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہی ان کا موقف ہے، جس طرح کے احناف وغیرہ کی طرف انہوں نے رجحان ظاہر کیا ہے۔ تو ان کی یہ بات علی الاطلاق درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ راجے تو یہی ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ہاں تعزیراً اگر کوئی حاکم وقت اس کو قتل کر دیتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو درست تو یہی لگتا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جن لوگوں نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ ان کو اس کی سزا قتل ہے، تو اس کا قول جو ذنوب کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں ان کے قول کے مشابہ، یہ بات غلط ہے۔ وہ اس بنیاد پر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہی ہے، جو لوگ اس چیز کا قائل ہے نا کہ تارک نماز قتل کیا جائے گا حدن یا کفرن، ان کی بنیاد یہ مذہب نہیں ہے کہ ذنوب کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ذنوب کی وجہ سے تکفیر جائز نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ وہ صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں نا، سنن ترمذی کے اندر فرمایا کہ ہم اصحاب محمد جو تھے لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا سوى الصلاۃ یا غیر الصلاۃ، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ یا سوى الصلاۃ، کہ وہ اعمال میں سے کسی بھی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی نماز کے ترک کو کفر سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کے اور کئی دلائل ہیں کہ جس سے انہوں نے نماز کو مستثنا کر لیا ہے، کہ اصل یہی ہے کہ ذنوب سے تکفیر لازم نہیں آتی، لیکن نماز ایک ایسا جس پر نص آ گئی، کہتے ہیں ان کے بقول کہ اس پر نص آ گئی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے تکفیر کی جا سکتی ہے یا اس کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو آخری بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ذنوب کی وجہ سے تکفیر جو کرتے ہیں ان کے مشابہ ہو گیا قول ان کا کہ تارک نماز پر قتل کا سزا نافذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ایک آدھ لفظ کے اندر ایک آدھ منٹ کے اندر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ نماز کے تارک کے بارے میں اختلاف ہے۔ بنیادی اختلاف دو ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا یا کہ اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ جو کہتے ہیں قتل کیا جائے گا ان کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کو بطور حد، یعنی اس کی ہے مومن ہی لیکن اس کو بطور حد قتل کر دیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو کافر ہو جانے کی وجہ سے، کہ اس کے اوپر اطلاق کفر ہوا ہے، اس لیے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور جو تعزیری سزا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مومن ہے اور اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مومن ہے، اس کو گناہوں کو، اس کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر تعزیری سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب۔ اس کے اندر وہ اختلاف ہے، کوئی اگر حدیث کے اندر جو کفر کا اطلاق ہوا ہے اس سے اگر کفر حقیقی مراد لیں تو یقیناً وہ موجب قتل ہے، یعنی موجب کفر ہے اگر اس کو کفر حقیقی مراد لیا جائے۔ تو جنہوں نے کفر حقیقی مراد لیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا بطور کفر، یعنی کفر کی وجہ سے یہ واجب ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ کفر کی وجہ سے واجب نہیں ہے بلکہ بطور حد ہے، اور جو حد والے ہیں ان کی جو دلیل ہے کہتے ہیں وہ کمزور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کمزور نہیں ہے۔ وہ جو قیاس شبہ پیش کیا گیا ہے وہ قیاس دلیل بنتا ہی نہیں ہے واقعتا، لیکن اس کے اوپر بارکہ قتل کی سزا کے بارے میں اہل علم کے اقوال موجود ہیں، ان کی توجیحات ہیں، لیکن یہ ہے کہ راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، ٹھیک ٹھاک سزا دی جائے، ہاں اس کو تعزیر کے اندر رکھتے ہوئے اور تحبیس کے اندر رکھتے ہوئے اس کو اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو حاکم وقت ان کو کچھ پابندیوں کے ساتھ، کچھ کہہ لیں کہ کچھ تفصیل کے ساتھ اس کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ یہی محتاط موقف ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جی سوال تو نہیں کسی کا؟ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ سوالات تو کافی ہیں لیکن شیخ صاحب یہ ٹائم میرے خیال میں کافی چلیں چلا ٹھیک ہے، گیا۔ انشاءاللہ پھر شام کو کر لیجیے گا، انشاءاللہ شام کو کر لیجیے گا۔ جی شیخ صاحب انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔